بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ امام ربانی کی اہمیت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی نظر میں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں رقم تراز ہیں۔ ترجمہ کتاب الاخبار اخبار الاخیار مکمل ہوئی، لیکن حقیقتاً اس وقت پایا تکمیل کو پہنچے گی جب کہ زبدۃ المقربین قطب الاقطاب مظہر تجلیات الہی مصدر برکات لا امتناہی امام ربانی مجدد الافسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات تحریر نہ کیے جائیں۔ مجھ مصنف کو آخری عمر میں آپ سے نسبت حاصل ہوئی، اس لیے آپ مقدم ترین کاملین و سابق ترین واصلین الی اللہ کا تذکرہ اس کتاب کے آخر میں ہی زیادہ مناسب ہے۔ اور اگر حقیقت پر نظر کی جائے تو اول و آخر سب ایک ہی چیز ہے۔ میرا آپ سے رجوع ہونا سکہ حضرات کی زبانی مشہور بات ہے، جیسا کہ کتاب کے آخر میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اخبار الاخیار صفحہ نمبر 728۔ آپ کی کرامات۔ آپ کی کرامت بے حد بے شمار ہیں۔ آپ کی کرامات بے حد بے شمار ہیں۔ ایک وقت معین پر 10 جگہ کی دعوت قبول فرمائی، وقت مقررہ پر ہر شخص کے پاس کھانا تناول فرماتے نظر آئے۔ کلمہ حق کہنے کی وجہ سے جہانگیر نے جب آپ کو قید کیا تو باوجود سخت پہرہ چوکی جمعہ کے لیے مسجد میں آتے اور بعد میں اس کے قید خانے تشریف لے جاتے۔ پہرے والے جوانوں کو خبر بھی نہ ہوتی کہ آپ باہر کب آئے اور قید خانہ میں واپس کب آئے۔ بادشاہ مصروف نے کئی بار آپ سے یہ کرامت دیکھی، نہایت معتقد ہو کر معذرت کرتے ہوئے قید سے رہا کیا۔ جس وقت آپ محبس قید خانہ سے نکلے تو دیگر تو سینکڑوں قیدی پر آپ کی فیض صحبت کا اثر ہوا، ایسا اثر ہوا کہ وہ قیدی اہل دل اور اولیاء کرام سے ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ بارش کے موقع پر آپ نے بادل کو حکم فرمایا کہ مخصوص مدت تک بارش نہ ہو، تو بارش اس مدت تک رکی رہی۔ اور آپ کی بہت بڑی کرامت و شریعت پر استقامت تھی، جس کو آپ نے اپنے کسی مکتوب میں اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص باوجود ہوا پر اڑنے اور پانی پر چلنے کے ایک مستحب بھی ترک کیا تو وہ نقشبندی اولیاء اللہ کے نزدیک جو برابر قدر و منزلت نہیں رکھتا۔ یعنی آپ نے فرمایا جو اللہ والا ہوا پر اڑنے اور پانی پر چلنے والا ہے، اگر وہ ایک مستحب بھی ترک کرتا ہے تو وہ نقش بندی اولیاء اللہ کے نزدیک جو برابر قدر و منزلت والا نہیں ہے۔ اتباع سنت آپ پر اس طرح غالب تھی کہ جب آپ کی عمر شریف 50 سال کی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہماری عمر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف سے بڑھ نہیں سکتی۔ ہم بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت میں 63 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ ماہ محرم 1034 ہجری میں ایک روز آپ نے فرمایا کہ 50 روز کے بعد ہم اس عالم سے کوچ کرنے والے ہیں۔ مجھے میری قبر کی جگہ بتلائی گئی ہے۔ ارشادات و فرمودات اتباع سنت عین سعادت۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں کی سعادت کا حصول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر منحصر ہے، اور فرماتے ہیں کہ آخرت کی نجات اور ہمیشہ کی فلاح و بہبود حضرت سید الاولین و آخرین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ اسی کے ذریعے بندے اللہ تعالیٰ کے محبوبیت میں پہنچتے اور تجلیات ربانی سے مشرف، اور مرتبہ ابدیت جو کمال کے مرتبہ سے اوپر مقام محبوبیت کے بعد ہے، اس سے سرفراز ہوتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد نقشبندی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سالک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقائد کو فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے موافق درست رکھے تاکہ آخرت کی سعادت نصیب ہو۔ بد اعتقادی جو اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے، زہر قاتل ہے جو دائمی موت و عتاب الہی تک پہنچا دیتی ہے۔ عمل کی سستی اور غفلت پر مغفرت کی امید ہے، لیکن اعتقاد کی خرابی میں مغفرت کی گنجائش ہی نہیں۔